الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، سامعین بزم، آج کا جو عنوان ہے وہ ہے خدمت خلق، اور یہ کلمات نہایت ہی جامع ہے اور یہ اپنے اندر بہت ساری وسعتیں رکھتی ہیں۔ خدمت خلق کہتے ہیں کہ انسان ایک دوسرے کے کام آئے، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پوری کرے۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس طرح زندگی گزارنے کے لیے مکلف بنایا ہے، اس معاشرے میں اور اس زندگی میں ہم میں سے ہر شخص کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ چاہے آدمی مالی اعتبار سے بہت زیادہ مالدار ہو، چاہے آدمی طاقت و قوت کے اعتبار سے بہت زیادہ طاقت و قوت والا ہو، چاہے آدمی معاشرے میں اور اپنے شہروں میں عہدے داروں کے اعتبار سے اونچے مقام پر فائز ہو، ہر آدمی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مرحلے میں کسی نہ کسی موقع پر ایک دوسرے کی ضرورت کا محتاج ہوتا ہے، ایک دوسرے کے مدد کا محتاج ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آدمی معاشرے میں ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جن کو ہماری ضرورت ہے، کسی کو ہمارے وقت کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو ہماری طاقت و قوت کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو ہماری بات چیت کی ضرورت ہوتی ہے، جب ہم ان چیزوں کے ذریعے سے ایک دوسرے کی تعاون کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، تو یہ معاشرہ نہایت ہی خوشحال ہوگا۔ اور اسی چیز کو جب آدمی اللہ کی رضا کے لیے کرے، ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے کا تعاون جب انسان اس ارادے سے کرے کہ میں کسی انسان کا یا اپنے مسلمان بھائی کا کسی اعتبار سے بھی مدد کرے، وقت دے کر، اپنا طاقت و قوت کا استعمال کر کے، اپنی زبان سے کچھ اچھی باتیں اور کچھ خیر خواہی کی باتیں کر کے، جب اس طرح سے وہ کرتا ہے اور اس سے ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی انہیں حاصل ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسی کو خدمت خلق کہتے ہیں۔ جب آدمی یہ کام چھوڑ دے، مثال کے طور پر ہم میں سے کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچائے، کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائے
اور جو آدمی آزمائش میں مبتلا ہے یقیناً ان کے ساتھ تو آزمائش ہے، لیکن اگر ہم یہ کہتے ہوئے کہ آزمائش ان کے ساتھ ہے، ہمیں ان سے کیا لینا دینا، ہم ان کی کیوں مدد کریں، ہم ان کا خیال کیوں رکھیں، اگر اس طرح کا معاملہ ہونا شروع ہو جائے تو معاشرے میں بگاڑ تو پیدا ہوگا ہی۔ لیکن ہر وہ شخص جو اس طرح کے کلمات کہے یا اس طرح کا رویہ اختیار کرے، ہو سکتا ہے کل کو ان کے ساتھ بھی کوئی ایسی آزمائش آئے کہ انہیں بھی کسی اور کی ضرورت پڑے، اور ہو سکتا ہے اسی آدمی کی ضرورت پڑ جائے جس کو گزشتہ کل انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ان کی ضرورت ہے، ان کی آزمائش ہے، وہ سمجھے۔ اسی کو کہتے ہیں خدمت خلق، کہ زندگی گزارتے ہوئے بھائی چارگی کے ساتھ ساتھ آدمی ایک دوسرے کے کام آئے اور ایک دوسرے کی مدد کرے، ایک دوسرے کا تعاون کرے خیر اور بھلائی کے ناحیے سے، اور اس سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا کیا ہو، طلبگار ہو، تو اسے خدمت خلق کہتے ہیں۔ اور اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، آج آپ کے سامنے چند احادیث اور چند قرآنی آیات کے ذریعے سے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی جائیں گی۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، تر المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطہم کمثل الجسد اذا اشتکى عضوا تداعى له سائر جسدہ بالسہر والحمى۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اور مومنوں کو ہر معاملے میں ایک جسم کے مانند قرار دیا، یعنی مسلمان آپس میں، مومنین آپس میں کیا ہے، ایک ہی جسم کے مانند ہے۔ جب جسم میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پورے جسم کو کیا ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے پورے جسم کو اس آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس حدیث سے اور اس مثال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب ہمارے بھائیوں میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو ہمیں بھی اس تکلیف کا احساس ہو۔ جب کسی کے ساتھ کوئی آزمائش لاحق ہو اور انہیں ہماری ضرورت ہو تو ہمیں بھی اس بات کا احساس ہو، اور ہم ان کی مدد اپنی استطاعت کے بقدر اس طرح کریں کہ اگر ہمیں یہ آزمائش لاحق ہوئی ہوتی تو ہم دوسرے سے کس طرح کے مدد کی توقع کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم کیا کریں، سامنے والے کی مدد کریں۔ ہر آدمی اپنے استطاعت کے بقدر مکلف ہے، اپنی استطاعت کے بقدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے، اس سے باہر کسی کو مکلف نہیں بنایا۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ مومنین کو دیکھیں گے کہ آپس میں رحم و کرم کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہوئے، یہ کس طرح ہے، کمثل الجسد، ایک جسم کے مانند ہیں۔ اگر کسی کو تکلیف پہنچی، دوسروں کو بھی پہنچنی چاہیے کہ انہیں تکلیف پہنچی ہے، اور اس تعلق سے انہیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی خوشحال زندگی گزارتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خوشحالی والی زندگی عطا کی ہو، تو اب انہیں دیکھ کر حسد اور جلن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا کیا ہونا چاہیے کہ انہیں دیکھ کر ہمیں بھی خوشی ہونی چاہیے، اور ہمارے اندر بھی ان کے تئیں یہ خوشی کا اظہار ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہترین اور خوشحال زندگی دے رکھی ہیں۔ اس مثال کا مطلب ہی یہی ہے کہ آدمی کیا کرے، غم کے وقت ان کے غم کو اپنے طرح سمجھے اور ان کا تعاون کرے، اور جب سامنے والا کسی چیز کو پا کر اللہ کی کسی نعمتوں سے خوشحال ہو تو ان کی خوشی کو دیکھ کر ہم بھی کیا کریں، خوشی کا اظہار کریں، ان سے حسد، کینہ، کپٹ نہیں کرنے چاہیے۔ اس مثال کا مطلب ہی یہی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ایک روایت میں کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جس سے خیر کی امید کی جا سکے، وہ بہترین آدمی میں سے ہے۔ یعنی ہم آپس میں ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ایک شہر میں، ایک محلے میں رہتے ہیں، ہم جب اس بات کو یقین کے ساتھ کہہ سکیں کہ فلاں آدمی میرے ساتھ خیر اور بھلائی ہی کرے گا، اس کا مطلب وہ بہترین معاشرے کا آدمی ہے۔ اگر ہمیں یہ یقین ہو کسی کے تئیں بھی، چاہے وہ ہمارے متعلقین میں سے ہو یا نہ ہو، رشتہ داروں میں سے ہو یا نہ ہو، ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی گہرا تعلق ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ہمیں توقع ہو اور ان سے ہم خیر کی توقع کر سکیں کہ جب ہمیں ضرورت ہوگی، مشورہ اگر طلب کریں تو خیر کا مشورہ دیں گے، کبھی ضرورت پڑی کسی چیز کی، جب ہم ان سے پوچھنے جائیں تو ہمیں خیر کے ساتھ وہ رہنمائی کریں گے۔ اگر یہ توقع کسی کے تئیں ہمارے دل میں ہو اور ہم یہ امید کر سکتے ہوں کہ فلاں آدمی خیر اور بھلائی کا کام کرے گا، جب ان سے مشورہ لیا جائے یا کسی طرح سے تعاون لیے جائیں، تو اس آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا ہے، معاشرے کا اور تم میں کا بہترین آدمی ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ کہ آدمی ایک معاشرے میں رہے
اور ساتھ ساتھ اس آدمی سے ہر کوئی معاشرے کا خیر کی توقع کرے، یقیناً وہ بہت بہترین شخص ہوگا۔ ہر آدمی اس بات کی توقع کرے نہیں وہ فلاں آدمی کبھی برائی نہیں چاہے گا میرا، اور ہر ایک کے زبان میں یہی ہو کہ وہ آدمی میرا برا نہیں چاہے گا، بلکہ جب بھی انہیں موقع ملے گا وہ ہمارے حق میں خیر اور بھلائی کی ہی طرف رہنمائی کرے گا۔ معاشرے میں بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر حسد اور کینے کپٹ جیسی چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ یہ اتنی بری اور گندی چیز ہے کہ جو شخص بھی ان چیزوں میں ملوث ہو، جو شخص بھی اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کر لیں، یقین جانیے کہ اس سے زیادہ پریشان اور اس سے زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جو آدمی اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کر لے کہ کسی کو بھی دیکھ کر حسد پیدا ہو جائے، کسی کے مال کو دیکھ کر حسد پیدا ہو جائے، کسی کی خوبصورتی، صحت اور دیگر چیزوں کو دیکھ کر انہیں حسد اپنے اندر پیدا کر لے، تو یقین جانیے اس سے زیادہ آزمائشوں میں کوئی نہیں مبتلا ہوتا۔ اس لیے ان چیزوں سے منع کیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ جب مومنین کی مثال بیان کی گئی اس طرح سے کہ آدمی کیا ہے، ایک دوسرے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ہے رحم و کرم کے معاملے میں، خیر اور بھلائی اور نرمی کے معاملے میں کہ ایک جسم کے مانند ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خوشی میں خوشی اور ان کی غمی میں ہمیں بھی اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بہترین وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، الا اخبرکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں، بخیرکم من شرکم، تم میں سے برے آدمی میں سے بھلے آدمی کا، یعنی کیا یہ نہ بتلا دوں کہ تم میں سے بہترین شخص کون ہے، تم میں سے بھلا آدمی کون ہے؟ فسکتوا، صحابہ کرام خاموش ہو گئے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ بتلا دیجئے، سب خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، فقال ذلك 3 مرات، راوی کہتے ہیں آپ نے 3 مرتبہ یہ جملے کو دہرایا، اس جملے کو آپ نے 3 مرتبہ دہرایا، الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، کیا میں تم میں سے برے آدمی میں سے کون بھلا آدمی ہے کیا نہ بتلا دوں؟ صحابہ کرام خاموش ہو گئے کہ پتہ نہیں کن کا نام آ جائے برے آدمی میں، یا بھلے آدمی میں کن کا نام آئے، خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس جملے کو دہرایا، فقال رجل بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تیسرے مرتبہ دہرانے کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا اور انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمیں بتلا دیجئے، تاکہ جو اوصاف بتلائے جائیں گے، جو اوصاف ہم سنیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے اندر ان صفت کو کیا کریں، پیدا کریں، ان اوصاف کو اپنے اندر جگہ دیں، تاکہ ہم بھی معاشرے کے بھلے آدمی اور خیر والے آدمی بن سکیں۔ انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنا بخیرنا من شرنا، آپ بتلا دیجئے ہم بروں میں سے یا ہمارے برائی آدمی میں سے کون برا ہے، یا ہم میں سے کون بھلا آدمی ہے، بہترین شخص کون ہے، آپ بتلا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہیں، جو جواب دیا، وہ یاد بھی رکھنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح کے اوصاف ہمارے اندر پیدا ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر اور بھلائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، خیرکم من یرجى خیرہ ویؤمن شرہ، تم میں کا بہترین شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید کی جا سکے، آدمی جس سے خیر کی امید رکھے کہ یہ آدمی بھلا کام کرے گا، اور اس کے ساتھ دوسری چیز بھی ملا دیا، وَيُؤْمَنُ شَرُّ، اور آدمی اس کے شر سے محفوظ ہو جائے، یعنی آدمی اس طرح سے محفوظ ہو جائے کہ یہ آدمی مجھے تکلیف نہیں دے گا، یہ آدمی میرے ساتھ برا نہیں کرے گا، یہ آدمی میرے تئیں کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے مجھے تکلیف اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس سے بھلائی کی امید بھی کی جا سکے اور جس کے شر سے آدمی محفوظ ہو، تو تم میں سے بہترین آدمی ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ، اور تم میں سے بدترین آدمی وہ ہے کہ جس سے بھلائی کی امید ہی نہ کی جا سکتی ہو، یعنی اس آدمی کو دیکھ کر ہی آدمی کہہ دے کہ نہیں، یہ آدمی تو بھلا نہیں کر سکتا، یہ آدمی بھلا نہیں کر سکتا، وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ، اور اس کے شر سے آدمی محفوظ بھی نہ ہو، یعنی معاشرے میں ایک آدمی ایسا رہتا ہو کہ جو اتنا شریر ہو کہ ہر آدمی اس بات سے ڈرتا ہو کہ کہیں اس کے شر میں نہ پڑ جاؤں، کہیں اس سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، کہیں یہ کوئی تکلیف میں نہ ڈال دے، کسی طرح کی آزمائشوں میں نہ ڈال دے۔ اس طرح کا ڈر اگر آدمی کے اندر رہے کسی کے تئیں،
تو معاشرے کا سب سے بدترین آدمی ہے وہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاشرے کا بہترین آدمی بنا دے۔ جو آدمی ایک دوسرے کی آپس میں جب مدد کرے گا، تعاون کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کا مدد کرے گا۔ اور یہ بہترین سودا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی تعاون کریں اور اللہ تبارک و تعالی ہماری تعاون کرے، اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کر دے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صراحت کے ساتھ اس چیز کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، بہت مشہور روایت ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لا یظلمہ ولا یسلمہ، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم بھی نہیں کرتا اور نہ ہی آپس میں کسی دشمن کے حوالے کر دیتا ہے کسی کو، یعنی کسی کو تکلیف میں دیکھ کر ہٹ جائے، چلا جائے، ایسا نہیں کر سکتا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کے اوصاف یہ ہونے چاہیے، پہلی بات تو یہ کہ آپس میں ایک دوسرے پر کوئی ظلم نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کے بارے میں یہ بات کہی کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے اور ان کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے، تو اب یہ غور و فکر کرنے کا مرحلہ ہے کہ کیا ہم نے کسی پر ظلم کیا، کیا ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ جملہ ہے المسلم اخو المسلم، کہیں ہم اس سے نکل نہ جائیں کہ مسلمانوں کی یہ صفت ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرے گا، ایک دوسرے پر ظلم نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی کو تکلیف میں دیکھ کر وہ چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہے تو انہیں اپنے ایمان پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آدمی معاشرے میں ایک دوسرے پر ظلم ڈھا رہا ہے یا کسی کو تکلیف میں دیکھ کر وہ نظر انداز کر کے چلا جائے، اپنی استطاعت رہنے کے باوجود اس کی مدد اور اس کا تعاون نہ کرے، تو انہیں اپنے ایمان پر غور و فکر کی ضرورت ہے کہ جس مسلمان کو، جن مومنین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم کے مانند قرار دیا، اسے تکلیف میں دیکھ کر ہم کس طرح سے ان سے منہ موڑ لیں اور نظر انداز کر کر ہم انہیں پیچھے چھوڑ دیں۔ اگر اس طرح ہم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ کہیں کوئی روڈ پر گر گئے، کوئی بیماری میں مبتلا ہو گئے، کسی اور دشواریوں میں پڑ گئے، اور ہم اس بات کی استطاعت رکھتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی حد تک ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی روڈ پر گر گئے، ہم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ ان کو اٹھائیں، ان سے دریافت کر لیں، ان کو پانی پیش کر دیں، اگر ان کو ضرورت پڑے تو ہاسپٹل پہنچا دیں۔ اس طرح یہ ایک مثال آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ آدمی کی جتنی استطاعت ہے، اسی استطاعت کے بقدر آدمی کیا کرے؟ ایک دوسرے کی تعاون کرے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر راستے میں کوئی ایسا حادثہ ہو اور ایک بینا شخص ہو اور ایک نابینا شخص ہو، تو کون استطاعت اس بات کی رکھتے ہیں کہ انہیں اٹھائے، سائیڈ میں کرے، پانی پلائے؟ جو بینا ہے وہ استطاعت رکھتے ہیں، لیکن ایک آدمی ہے جو نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتے، طاقت و قوت بہت ہے، مال و دولت بھی ہے، لیکن وہ نہ اٹھا کر رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی پانی لے کر دے سکتے ہیں۔ ہاں، ان کی کیا استطاعت ہے؟ مال۔ اگر اللہ نے انہیں مال دیا ہے تو کیا کرے؟ ان مالوں کے ذریعے سے اگر ان کو ضرورت ہے تو ان کی تعاون کرے۔ اس لیے ہر آدمی اپنی استطاعت کے بقدر اس بات کا مکلف ہے کہ وہ کیا کرے؟ معاشرے میں آپس میں ایک دوسرے کی تعاون کرے۔ اگر نہیں کر رہے ہیں، کسی کو ظلم ہوتا ہوا دیکھے اور وہ استطاعت رکھتا اس کے باوجود چھوڑ کر چلا جائے، تو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے ایمان پر غور و فکر کرے اور اپنے اندر جھانک کر دیکھے کہ اس طرح کے اوصاف ہمارے اندر کیوں کر پیدا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، کہ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت میں لگا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی ضرورت کو پورا کر دے گا۔ یعنی اگر ہم اپنے بھائیوں میں سے کسی کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کی بھلائی اور خیر کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھلائی اور خیر کی طرف رہنمائی کرے گا اور ہماری ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرنے کا اسباب مہیا کر دے گا۔ المعجم الکبیر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی روایت میں یہ بات ارشاد فرمایا، لا یزال اللہ فی حاجت العبد ما دام فی حاجت اخیہ، کہ مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی ضرورت کو پورا کرتا رہتا ہے جو بندہ اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا رہے۔ اپنے بھائی کی ضرورت کو جب آدمی پورا کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی ضرورتوں کو پورا کر دے تو پھر اب انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہر آدمی اس چیز کی کوشش کرے کہ ہماری ضرورتوں کو اللہ پورا کرے۔
اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر آدمی اپنے بھائیوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کرے۔ معاشرے میں بے شمار لوگ ہیں جو ہمارے تعاون کی، ہمارے طاقت و قوت کی وہ ضرورت مند ہیں۔ بہت سارے بیمار لوگ ہیں جن کو ہمارے مال و دولت کی ضرورت ہے، ہمارے مشوروں کی ضرورت ہے، ہمارے حوصلہ اور ہمت کی انہیں ضرورت ہے۔ ہر آدمی استطاعت کے بقدر اپنے بھائیوں کی اور اپنے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی کیا کرے؟ مدد کرے، اور جب وہ ایسا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ اصل میں مخلوق کی خدمت یعنی انسانی خدمت، آپس میں ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کی مدد، یہ اللہ ہی کی خدمت ہے۔ ایک بہت مشہور روایت ہے جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی خدمت یا ایک دوسرے کا تعاون یہ اصل میں اللہ ہی کا تعاون کرنا ہے یا اللہ ہی کی خدمت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، اے ابن آدم میں بیمار تھا، میری تم نے عیادت نہیں کی۔ کون کہے گا قیامت کے دن؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے گا، یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، کہ میں بیمار تھا تم نے میری عیادت نہیں کی۔ قال، ابن آدم کہیں گے، یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین، ہم آپ کی کیسی عیادت کرتے جبکہ آپ تو رب العالمین ہیں، دونوں جہاں کے رب ہیں، ہمارے رب ہیں، ہم آپ کی کیسے عیادت کرتے؟ یعنی ہم اپنے رب کی کس طرح عیادت کرتے؟ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعدہ، کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ تمہارے پڑوسیوں میں سے، تمہارے معاشرے میں، تمہارے محلے میں فلاں آدمی بیمار تھا اور تم نے ان کی عیادت نہیں کی؟ تمہارے معاشرے میں اور تمہارے پڑوسیوں میں فلاں آدمی بیمار تھا، تم نے اس کی عیادت نہیں کی۔ اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، اگر تم ان کی عیادت کرتے تو تم ان کے پاس مجھے پاتے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ابن آدم سے کہے گا، میں بیمار پڑ گیا تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ ابن آدم یہ جواب میں کہے گا کہ یا اللہ، دونوں جہاں کا رب ہے، تیری کیسے عیادت کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ فلاں بندہ جو تمہارے محلے میں رہتا تھا وہ بیمار تھا، تم نے ان کی عیادت نہیں کی، اگر تم ان کی عیادت کرتے تو ان کے پاس مجھے پاتے، یعنی اس کا اجر و ثواب تمہیں بے شمار ملتا، اور اس سے میں خوش ہوتا کہ اگر میرے ایک ایسے بندے کی تم نے عیادت کی جن کو تمہارے عیادت کی ضرورت تھی، تمہارے حوصلے اور ہمت کی ضرورت تھی، تو تم مجھے وہاں پاتے، یعنی تمہیں بے شمار اجر و ثواب دیا جاتا۔ اس کے بعد، یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، اے ابن آدم میں نے تم سے کھانا طلب کیا تھا، تم نے مجھے نہیں کھلایا۔ پھر اسی طرح کا جواب آئے گا، قال یا رب وکیف اطعمک، اے میرے رب کس طرح میں تجھے کھانا کھلاتا، وانت رب العالمین، جبکہ تو دونوں جہاں کا رب ہے، سب کو تو کھانا کھلانے والا ہے، سب کو رزق دینے والا ہے، تجھے ہم کیسے کھانا کھلاتے؟ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، اما علمت انہ استطعمک عبدی فلان فلم تطعمہ، کیا تم سے فلاں آدمی نے کھانا طلب کیا تھا، تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ اما علمت انک لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی، اگر تم نے اسے کھانا کھلایا ہوتا تو تم اس کام کے بدلے میں، کھانا کھلانے کے بدلے میں میرے پاس اس کا بے شمار اجر پاتے، اور میں اس سے کیا ہو جاتا؟ راضی ہو جاتا، خوش ہو جاتا، کیونکہ میرے اس بندے کو ضرورت اس بات کی تھی کہ تم ان کی مدد کرتے، تم سے کھانا انہوں نے طلب کیا تھا، میں نے تمہیں بے شمار مال و دولت دے رکھا تھا، اتنی استطاعت میں نے تمہیں دے رکھی تھی کہ اس کے ذریعے سے تم لوگوں کی کیا کرتے؟ مدد کرتے، تم نے نہیں کی۔ اگر تم کیے ہوتے تو اس کا اجر و ثواب کیا ہوتا؟ تم میرے پاس اسے پاتے، اجر و ثواب تم میرے پاس اسے پا لیتے۔ اس کے بعد تیسری چیز، یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی طلب کی تھی، تم نے نہیں دی۔ قال، وہ کہے گا اسی طرح کا جواب، یا ربی کیف اسقیک، اے میرے رب میں آپ کو کیسے پانی پلاؤں، وانت رب العالمین، جبکہ آپ کیا ہیں؟ دونوں جہاں کے رب ہیں، سب کو رزق دینے والا، پانی پلانے والا، سب کو رہن سہن دینے والا، ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا تو صرف تو ہے۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ جواب میں کہے گا، استسقاک عبدی فلان فلم تسقی، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا اور تم اس بات کی استطاعت رکھتے تھے کہ تم انہیں پانی پلا دیتے،
میرے فلاں بندے نے تم سے پانی طلب کیا تھا اور تم اس بات کی طاقت رکھتے تھے کہ اسے پانی پلا دیتے لیکن تم نے نہیں پلایا، اما انک لو سقیتہ وجدت ذلک عندی، اگر تم انہیں پانی پلائے ہوتے تو اس چیز کے بدلے میں، یعنی جو عمل تم نے کیا اس عمل کے بدلے تم بے شمار اجر و ثواب میرے پاس پاتے اور میں تمہارے اس عمل سے کیا ہوتا؟ خوش ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی خدمت اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد، آپس میں ایک دوسرے کی خیر اور بھلائی کی طرف رہنمائی، یہ اللہ ہی کی خدمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی صراحت کے ساتھ اس چیز کو اس روایت میں بیان کیا۔ بہترین وہ ہے جو انسان کو نفع پہنچائے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے۔ ایک چھوٹی سی روایت ہے الفتح الکبیر کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو کیا ہو؟ لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اور ہر آدمی اپنے اپنے فیلڈ میں اس طرح کے ہونے چاہیے۔ جو آدمی جس چیز میں ماہر ہو اس چیز میں معاشرے کے لوگوں کے لیے نفع بخش ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی دینی تعلق سے جاننے والا ہو تو لوگوں کے لیے دینی معاملات میں ان کے لیے نفع بخش ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی تجارت اور کاروبار میں بہت ماہر فن ہو تو انہیں معاشرے میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے اس فیلڈ میں کیا ہونا چاہیے؟ نفع بخش ہونا چاہیے۔ اسی طرح کوئی آدمی ڈاکٹر ہو، کوئی آدمی کسی اور چیز میں ماہر ہو، جس فن میں جو آدمی ماہر ہو اس فن میں وہ انسان کے لیے اور آدمی کے لیے، اپنے مسلمان مومنین بھائی کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ نفع بخش ہونا چاہیے۔ جب ان سے کوئی مشورہ طلب کیا جائے یا ان سے کوئی بات چیت کی جائے تو کیا ہونا چاہیے؟ ان کے لیے نفع بخش ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں ہیں جو خدمت خلق میں شامل ہیں۔ چند چیزیں انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر و بھلائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ معاشی اور تجارتی سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کی ان پریشانیوں کو بھی دور فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔